الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی، اس کے لائق عبادت ہونے کو بیان کیا، اس کے بعد اس کی صفت حیات کا ذکر ہوا، پھر صفت قیومیت کا بیان ہوا کہ وہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کے بعد اس کے عیب اور نقص سے مبرہ ہونے کا بیان ہوا کہ اس پر نہ اونگ غالب آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند غالب آ سکتی ہے، یعنی وہ غفلت سے مبرہ اور منزہ ہے، کیونکہ اگر غافل ہو جائے تو پھر نظام کو چلائے گا کیسے؟ جیسے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ غفلت برتے اور نقصان ہو جائے، گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو شوہر بیوی کو کہتا ہے تو تھی کہاں، تو مر گئی تھی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت اگر ہوگی تو نقصان ہو سکتا ہے، پھر نظام میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اگر اس پر اونگ اور نیند غالب آ جائے، یعنی وہ غافل ہو جائے، تو پھر یہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ لہٰذا صفت قیومیت کی تاکید کے لیے اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ، کہ اسے نہیں پکڑ سکتی ہے اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تھک ہار جاتا ہے، سستی غالب آتی ہے اور اونگتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ تو پہلے اونگ آتی ہے اور پھر نیند آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اونگ آتی ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، بعض اوقات اونگ کے بغیر ہی نیند آ جاتی ہے۔ تین صورتیں ہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو اس طرز پہ بیان فرمایا، دو بار لا کو ذکر فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یوں نہیں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ونوم۔ دوسری بار لا اگر نہیں ہوتا تب بھی معنی مفہوم درست ہو جاتا کہ اسے اونگ نہیں پکڑ سکتی اور نیند نہیں پکڑ سکتی، لیکن لا دو بار فرمایا کہ نہ علیحدہ علیحدہ اس پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہے، نہ اونگ نہ نیند، اور نہ ہی دونوں ملا کر اس پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ پر کوئی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ایک پر غالب ہے لیکن اس پر کوئی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قیومیت کی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ غافل نہ ہو، چنانچہ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی تھی کہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو جب وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس میں اپنی مرضی چلا رہا ہے، تو مرضی چلائے گا تو مرضی کس پہ چلتی ہے کہ جو آپ کی چیز ہوگی اس پر آپ کی مرضی چلے گی۔ کسی کی چیز پہ، کسی کی ملکیت پہ دوسرے کی مرضی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ تو بیان کر دیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر ایک شے کا۔ تو اب بتاؤ کوئی بھی چیز اس کے برابر یا اس کے مقابل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس میں مشرکین کا رد بھی ہے کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو، وہ چیز زمین میں پائی جاتی ہوگی یا آسمان میں پائی جاتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا بھی مالک ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے۔ تو مالک کے مقابلے میں مخلوق کو لے کر آتے ہو، خالق کے مقابلے میں مخلوق کو لے کر آتے ہو، برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس میں گویا کہ مشرکین کے اس اعتقاد کا بھی رد ہے کہ وہ
دنیا کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، تو مالک زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، بجائے اس کے کہ جو مملوک ہے، جو مخلوق ہے، اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آج ہمارا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو تمہارے پیچھے ہے، تمہارے سامنے ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی وہ حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ یہ یہاں علم کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اپنی صفت علم کو اب ذکر فرما رہا ہے، یعلم ما بین، اس سے پہلے اپنے مالک ہونے کو بیان فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی وہ مالک ہے۔ اب یہاں اپنی صفت علم کو ذکر فرما رہا ہے، یعلم، کہ وہ جانتا ہے۔ یہ پیچھے جو صفت قیوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ صفت قیومیت، اگر کوئی کائنات کا نظام چلائے گا، کہیں کا بھی کوئی نظام چلائے گا، تو اس کے لیے علم ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علم ضروری ہوگا۔ بغیر جانے، بغیر علم کے تو نظام نہیں چلایا جا سکتا نا۔ ایک چوکیدار بھی رکھیں گے تو اس کو چند کام سمجھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو اس وقت میں موٹر چلانی ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں فلاں کرنا ہے۔ اس کو جب آپ سمجھاؤ گے، اس کو علم حاصل ہوگا، تو پھر وہ نظام کو چلا سکے گا۔ تو نظام کو چلانے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر قیوم کا مطلب ہے نظام کو چلانے والا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسے علم بھی ہے۔ اور کتنا علم ہے؟ بس جس چیز کو وہ چلا رہا ہے اس چیز کا علم ہے۔ تو کس چیز کو وہ چلا رہا ہے؟ کوئی چیز باقی ہے؟ اس کے دست قدرت سے، اس کی پہنچ سے، اس کے احاطے سے، اس کی سلطنت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ ابھی بیان کیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے، تو ہر جگہ اسی کی بادشاہت چل رہی ہے، اسی کا راج چل رہا ہے۔ تو اس کی ملکیت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو ہر ذرے کا علم ہے۔ یہ قیومیت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ قیوم ہے، نظام چلانے والا ہے، تو جس چیز کا نظام چلانے والا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم قیوم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ تو ہے کہ جو قیوم ہوگا وہ اسے علم ہوگا، لیکن قیومیت کے لیے حال کا علم کافی ہوتا ہے کہ اگر نظام چلانا ہے تو اسے پتہ ہو کہ اس وقت کس کو کیا ضرورت ہے، بس۔ تو قیومیت سے ہمیں اس ذات کے حال کے علم کو جاننا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قیوم نظام کو چلانے والا اس ہی وقت نظام کو چلا سکتا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں یہ جانتا ہو کہ کس مخلوق کو کیا ضرورت ہے، کس مخلوق کا نظام میں نے کس طرح سے بنایا ہے اور وہ کیسے چلے گا۔ تو حال کا علم جو ہے وہ صفت قیومیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب نظام چلانا ہے تو آج کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ بھی کسی آدمی کو رکھتے ہو تو وہ ماضی کے بارے میں، بھئی پہلے کیسے چلتا تھا میں اس کو نہیں جانتا، آج کی بات کرو آج کیسے چلانا ہے۔ تو نظام چلانے کے لیے موجودہ وقت کا علم ضروری ہوتا ہے۔ تو صفت قیومیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو نظام چلا رہا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا علم جو موجودہ زمانے کو کافی ہو۔ تو اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر مستقبل اور ماضی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اس سے شبہ پیدا ہوا، کیونکہ قیوم ہونے کے لیے صرف موجودہ زمانے کا علم ضروری ہے کہ اس وقت مخلوق کو کیا ضرورت ہے وہ جانتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ اس وقت نظام کیسے چلے گا اس کو اس کا علم ہے اور وہ اس نظام کو چلا دیتا ہے اس علم کی بنیاد پر۔ تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف حال کا علم جانتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں یہ علم کا ذکر کر کے اس کی وضاحت فرما دی اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے یعنی مستقبل، اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی ماضی۔ تو قیومیت سے صرف جو ہے پریزنٹ کا علم سمجھ میں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو شبے کو دور کر کے فرما دیا وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے اور ماضی کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفت علم کو ذکر فرمایا، تو یہ قیومیت کی صفت کی مزید وضاحت یہاں پر آ گئی۔ اور مزید جو ہے یہاں پر اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔
تو یہاں پر گویا کہ یہ استفہام سوال کے ذریعے پوچھا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکار مراد ہے یہاں پر، کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجازت کیوں ضروری ہے؟ جو سفارش کر رہا ہے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کو ایک اعزاز اور اکرام عطا کیا، تبھی تو وہ سفارش کر رہا ہے، ورنہ وہ سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کو اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں علم کا اس اذن سے بھی تعلق ہے کہ جس کی سفارش کر رہے ہیں اس کی معلومات ہونا ضروری ہے کہ بھئی وہ بندہ کیسا تھا۔ وہ ظاہر میں تو ہمارے سامنے بڑا پارسا بنا پھرتا تھا اور بڑا نیک بنا پھرتا تھا، تو ہم اس کو نیک کی حیثیت سے جانتے تھے، اور آج میدان معاشر میں پھنس گیا ہے اور اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں۔ تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کہ ہم اس کے ظاہری اعتبار سے اس کو جانتے تھے کہ صحیح آدمی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اگر وہ غلط آدمی ہو، منافق ہو، تو اس کا علم کسے ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس کو علم نہیں ہے اور یہ غلط آدمی کی سفارش کر رہا ہے، تو بتائیے علم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ علم ضروری ہے سفارش کرنے کے لیے، تاکہ صحیح بندے کی سفارش کرے، کہ جس کی سفارش جو ہے وہ اس کا حق بھی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کسی کافر کی سفارش کر دے، ویسے تو مومن نہیں کرے گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال معلوم نہیں ہے۔ بظاہر جو ہے وہ لبادہ کوئی اور اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اعتقادات کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہم اس کے ظاہر کو جانتے ہیں اور ظاہر کی بنیاد پر ہم سفارش کریں، تو اب لا علمی میں سفارش غلط ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو یا تو جانتے ہو، علم ہو تو پھر کر لو، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر جس کو علم ہے اس کی اجازت لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفارش کوئی نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے، اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے پتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو معلوم ہے کون شخص کیسا ہے۔ ظاہر میں تو وہ مومن نظر آ رہا تھا، لیکن باطن کے اعتبار سے مومن تھا بھی یا نہیں تھا؟ ایمان والا تھا بھی یا نہیں تھا؟ اس کا اختتام ایمان پر ہوا بھی تھا یا نہیں تھا؟ اس کا علم سفارش کرنے والے میرے اور آپ کے جیسے کو علم حاصل نہیں ہے، تو یا تو علم حاصل ہو تو سفارش کرے، اور علم حاصل نہیں ہے تو جسے علم ہے اس کی اجازت سے۔ اور علم کس کو ہے؟ ماضی اور مستقبل کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس لیے یہاں پر اجازت کی قید لگائی کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ جانتا ہے ماضی کو بھی اور مستقبل کو، دنیا کو بھی اور آخرت کے معاملات کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو پھر تم نہیں جانتے تو پہلے اس سے پوچھ لو، جاننے والے سے، پھر اجازت دے دے تو کر لو سفارش۔ تو اس لیے فرمایا اذن کے ساتھ بھی یعلم کا تعلق ہے، علم کے بیان کا تعلق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بعد کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ نہیں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ابھی پہلے اپنے علم کا بیان کر لیا کہ کتنا اچھا علم کتنا ہے اس کا، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا اتنی وسیع کائنات ہے، اور جتنی بنا دی ہے اس کو تو جانتا ہی ہے۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کئی کائناتیں بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ اس کا بھی علم اسے حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے علم کی کوئی حد و حساب ہے؟ انسانی عقل حیران ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ اللہ کا لفظ جو ہے علیہا سے نکلا ہے، اور علیہا کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اس کے کمالات کا جب ظہور ہوتا ہے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا۔ حالانکہ اتنا ترقی یافتہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود اس کی عقل حیرت زدہ ہے۔ تو کتنا علم ہے اللہ کا جس کی کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا وہ تو جانتا ہے، لیکن یہ پبلک جو جانتی ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم سے، یعنی اس کی معلومات سے کوئی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے یہاں احاطے کا لفظ فرمایا کہ بالکل مکمل طور پر گھیراؤ کر لینا، ایک ایک جزئی کی ایک ایک تفصیل کو جان لینا، اس کو کہا جاتا ہے احاطہ۔ جیسے اگر کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے بھئی یہ کون ہے، تو آپ کہہ دو بھئی یہ
مجھے نہیں پتا، میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو آپ کو تو بالکل کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں، تو اس کو تو جہالت کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں پتا۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، ہماری جو فیلڈ ہوتی ہے اس سے متعلق ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، باقی دنیا بہت وسیع ہے کہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، انسان کو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کون ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ احمد بھائی ہیں، اچھا ان کا کہاں سے تعلق ہے، کتنی تعلیم ہے، کیا کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا۔ تو یہ جو ابتدائی تھوڑا سا علم آپ کو حاصل ہے کہ بھئی یہ احمد بھائی ہیں، اتنا، اس کو علم اولی کہتے ہیں کہ ابتدائی نالج آپ کو ہے کسی چیز کے بارے میں، لیکن اس کی مزید ڈیٹیلڈ نالج احاطے کی صورت میں نالج نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے انسان کو کسی چیز کی ابتدائی اولی معلومات بھی ہوتی ہے اور اس کی تفصیلی معلومات بھی اس کو ہوتی ہے، تو جب تفصیلی معلومات کسی چیز کی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے احاطہ کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی اس کی معلومات میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ تو جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ہم بھول بھی جاتے ہیں، حاصل ہو گیا پھر بھول بھی گیا، نسیان ہوتا ہے یا نہیں، بھول جاتا ہے انسان، میموری سے نکل جاتی ہے، پریکٹس میں چیز نہیں ہوتی ہے، بھول جاتا ہے۔ تو ہمارا علم تو ایسا ہے کہ پہلے جہالت تھی، پھر علم آ گیا اور پھر علم چلا بھی گیا۔ یہ سارے حادثات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، نہ پہلے جہالت تھی، نہ کبھی آئندہ کسی وقت میں وہ کسی چیز کو بھول سکتا ہے اور کسی چیز سے غافل ہو سکتا ہے۔ تو جو وہ علم کسی کے پاس ہے، چاہے ابتدائی علم ہو یا کسی چیز کی تفصیل معلوم ہو، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو انہوں نے کہا مجھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک ہے میرا بندہ جس کو تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے بتا اس شخص کے بارے میں، تو میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے نبی یا ولی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تو اگر وہ نبی بھی ہوں تب بھی رسول سے کم درجہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاص قسم کا علم جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی جھجک کے اپنے سے جو مرتبے میں ان سے کم تھے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، اور ان سے علم حاصل کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں جمع ہو گئے کہ ایک کے پاس ظاہر کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام، اور ایک کے پاس باطن کا علم تھا۔ دونوں اس وقت کے ایسے لوگ دونوں تھے کہ جن کو کائنات میں سب سے زیادہ علم تھا، یہ سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پھر باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے؟ بہت زیادہ۔ مجھے ایک خاص علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت ہم دونوں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو بہت زیادہ علم رکھتی ہیں اللہ کی مخلوق میں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک پرندہ آیا اور پرندے نے سمندر میں ایسے ہی پیر ٹچ کیے اور پھر اڑ گیا۔ اب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پرندہ جو ہے اس نے سمندر میں صرف اپنے پاؤں ٹچ کیے اور اڑ گیا، بتاؤ اس نے سمندر میں سے کتنا پانی کم کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے کتنا پانی کم کیا؟ سمندر کہاں اور کتنا پانی اس نے کم کیا ہوگا؟ چند قطرے۔ فرمایا بس ایسا ہی تمہارا اور میرا علم، دونوں علم جمع کر لیں کہ جو اس وقت مخلوق میں ہم سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے اس اتنے سارے علم کو اللہ کے علم سے یہی نسبت ہے کہ جو اس سمندر کی نسبت جو ہے وہ اس پرندے کے آنے والے قطروں میں ہے۔ یعنی جو ہمیں علم حاصل ہے وہ اس پرندے کے قطروں کی نسبت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ان سمندروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اتنا علم ہونے کے بعد بھی وہ کتنا نظر آ رہا ہے؟ جیسے ایک اڑنے والے پرندے کے پیروں میں آئے ہوئے چند قطرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر ہے؟ یعنی سمندر اور قطروں کے درمیان نسبت کتنی؟ آپ کتنے قطرے نکالیں تو سمندر ختم ہوگا؟ ہے کوئی حساب؟ اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ سمندر تو سمجھانے کے لیے بتا دیا،
سمندر پھر بھی لمیٹڈ ہے، نکالتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ سال میں ہی ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. اسی لیے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، کہ اگر تم یہ پورے سمندروں کو روشنائی بنا لو، انک بنا لو، اور درختوں کے قلم بنا لو لکڑی کے، اور کوئی لکھنے والا تیرے رب کی تعریف لکھے، اس کے کلمات، اس کی معلومات کو لکھے، اس کے علم کو لکھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور ایسے ہی وہ اور سمندر بھی لے آئیں تب بھی تیرے رب کی معلومات ختم ہونے والی نہیں ہے. اس قدر علم ہے. اللہ فرماتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اس کے علم سے وہ تھوڑا بہت کچھ جان کر اس کی جو ڈیٹیل ان کو پتہ چل جاتی ہے چند چیزوں کی، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے تبھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی سے مراد علم بھی ہے، کرسی سے مراد حکومت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، ملک بھی ہے، اس کے مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں. تو اس کی سلطنت اور حکومت آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر آگے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے. یہاں یا معشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم نکل سکتے ہو اس زمین اور آسمان کی قید سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو. یہ قید میں ہے نا، آسمان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نکل کے دکھا سکتے ہو نا تو دکھاؤ. اگر تم نکل بھی گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم جہاں بھی چلے جاؤ گے وہاں سلطان ہی کی بادشاہت ہے، اس ہی کا راج چل رہا ہے، اس کی سلطنت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے طاقت کتنی چاہیے، اس نظام کو چلانے کے لیے قوت کتنی چاہیے، کتنا علم چاہیے. آتی ہے بات سمجھ میں؟ انسان کی عقل حیران ہے. اور پھر اپنی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ولا یؤودہ حفظہما، کہ اس کائنات کے نظام کو، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے اسے تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ آسان ہی آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے مختلف چیزیں ہیں. 5 کلو کا وزن اٹھائیں گے آسان لگے گا، 10 کلو مشکل، 25 کلو مشکل، 50 کلو اور مشکل. 50 کلو میں جلدی تھکے گا، 5 کلو میں دیر سے تھکے گا ضرور. لیکن یہ مختلف قسم کی قدرتیں اس کو چاہیے یا نہیں؟ 25 کلو کے لیے زیادہ قوت لگانی پڑے گی، 10 کلو کے لیے کم، 5 کلو کے لیے کم لگانی پڑے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ پیدا فرمائے یا پورا پہاڑ پیدا فرمائے یا پوری زمین یا اتنے بڑے بڑے سیارے پیدا فرمائے، اس کے لیے ایک جیسی قوت لگتی ہے. اور وہ قوت کیا ہے، وہ قدرت کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. مٹیریل بھی آ گیا اور چیز بھی بن گئی. آپ کو تو بنانا ہے، یہ خالی یہ چیز بنانی ہے، مٹیریل لاؤ، ساری چیزیں لاؤ، کاریگر پکڑو، تب کہیں جا کے یہ بنے گا. لیکن اللہ ارادہ فرماتا ہے تو کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے. تو مجھے تو ایک کام کرنے کے لیے مختلف قسم کی قوتیں درکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذرہ پیدا فرمائے یا کائنات پیدا فرمائے ایک جیسی قوت لگتی ہے. اور اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. تو جب سب کچھ آسان ہے تو پھر اس کی حفاظت اسے تھکائے گی؟ تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو بتاؤ اتنی ساری خوبیاں ذکر کرنے کے بعد بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ وہی علی ہے، بلند ہے، اور وہی عظیم ہے، یعنی عظمت والا ہے. اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے جمال کے اعتبار سے، اپنے جلال کے اعتبار سے وہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، کیونکہ اس معرفت کے بعد جب آپ اس کی عبادت کرو گے تو اس کی لذت الگ ہوگی. اب جب اللہ اکبر کہہ کر اس کے قیوم ہونے کا تصور ذہن میں ہوگا کہ وہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے،
اور میں اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں، میرے دل کے حال سے بھی آگاہ ہے، میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، میرے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اس ہی کا راج اس کائنات میں چل رہا ہے، تو بتاؤ پھر جھکاؤ کس درجے کا ہوگا؟ پھر دھندے کا خیال آئے گا؟ نماز میں نہیں آئے گا۔ تو جتنی اللہ کی پہچان بڑھے گی، جتنی اس کی معرفت بڑھے گی، اللہ کی طرف انسان کا جھکاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔